ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے۔ قسط نمبر 13۔ سیاہ سٹائلش سی کرتی اور ٹائٹس میں بالوں کو اونچی پونی میں باندھے، وائٹ کوٹ کے ساتھ اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالے، وہ جھجکتی ہوئی روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ سب کو مشترکہ سلام کر کے وہ نازنین اور انیزہ کے پاس آئی تھی، جو خوش دلی سے اس کے سلام کا جواب دیتی ہوئی اس سے ملنے لگیں۔ کیسی ہو تم؟ امائزہ اور ربا بھی اس کے پاس آ گئی تھیں۔ میں تو ٹھیک ہوں۔ امائزہ سے مل کر اس نے ہنستے ہوئے کہا، آپ ہی کینٹین چلیں؟ ربا نے کنکھیوں سے امائزہ کو اشارہ کیا۔ ہاں چلو۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ دونوں ایکسکیوز کرتی وہاں سے چلی گئی تھیں۔ کیسی طبیعت آپ کی؟ سمرین نے فارمل سے انداز میں لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھ کر پوچھا، ورنہ تو اس کے سفید پٹیوں میں جکڑے وجود کو دیکھ کر دل کٹنے لگا تھا۔ بہت خراب، نقاہت زدہ سی آواز میں بولا۔ کافی دیر سے زرمین اور انیزہ اسے ڈانٹنے کا کام سر انجام دے رہی تھیں۔ حالت دیکھ رہے ہو تم اپنی کنان؟ پولیس جوائن کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم یہ غنڈے بدمعاشوں سے ہاتھا پائی کرنے لگ جاؤ۔ سمرین کے آنے سے جو تسلسل ٹوٹا تھا انیزہ نے پھر شروع کر دیے۔ ممی اپنی بہو کے سامنے تو لحاظ کر لے میرا، وہ خفا خفا سا بولا۔ ماموں ویٹ کریں آپ دونوں کا۔ جبھی سواش نے روم میں آتے ہوئے زرمین اور انیزہ کو مخاطب کر کے کہا، سمرین اسے یہاں سے اٹھنے نہیں دینا۔ وہ اسے ہدایت دیتے ہوئے اپنا ہینڈ بیگ اٹھانے لگیں۔ حد ہو گئی یار، آپ کو کیا لگتا ہے میں اس حالت میں تھانے پہنچ جاؤں گا؟ تمہارا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے۔ انیزہ نے جھک کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ اپنے خوبرو جوان جہاں بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ چلیں حماس؟ ان کے جانے کے بعد سواش نے اس کو کہا جو کاؤچ پہ نیم دراز فروٹس کی باسکٹ اپنے پاس رکھے موبائل پہ گیم کھیل رہا تھا۔ جی بھائی؟ سیب کا بائٹ لیتے ہوئے اس نے فون سے نظریں ہٹا کر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آ جاؤ باہر جائیں گے ہم۔ اسے بازو سے پکڑ کر خود ہی اٹھاتے ہوئے اس نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ وہاں کھڑی وہ کنفیوز سی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ دونوں وہاں تنہا رہ گئے تھے۔ بیٹھ بھی جاؤ، کیا واپس جانے کا ارادہ ہے؟ بدن میں اٹھتی ٹیسوں کو برداشت کرتے ہوئے اس نے لہجے کو حشاش بشاش بنا کر اس سے کہا، جو اس کے بیڈ کے پاس رکھے اسٹول پہ بیٹھ گئی تھی۔ ویسے ایک بات بتائیں گے آپ ایس پی صاحب؟ قدرے ریلیکس انداز میں دونوں بازو سینے پہ باندھے بظاہر مسکراتے ہوئے لیکن طنزیہ انداز میں پوچھنے لگی۔ جتنی کہو گی اتنی بتا دوں گا، وہ دل فریبی سے بولا۔ سنجیدہ ہو جائیں۔ سمرین نے اسے گھورتے ہوئے اس کی پٹی بندے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مارا۔ اف، وہ بے ساختہ کرا اٹھا۔ تھوڑا رحم کرو مظلوم پر، زخمی ہوں میں۔ تمہیں رحم آتا ہے ہم پر؟ کیوں فضول میں ہر کسی سے دشمنی کی ہوئی ہے تم نے؟ اپنا نہیں تو ہمارا خیال کر لو، اپنی فیملی کا ہی سوچ لو۔ یار ممی اور پپو مجھے بہت طویل لیکچر دے کر گئی ہیں، مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے، خیال کرو یار۔ تم اسی قابل ہو کنان، اب اگر میں نے مزید تم پہ کسی اٹیک کا سنا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یار میں تھوڑی کہتا ہوں کہ ان سے کہ آؤ بھائیو اور مارو مجھے۔ کوئی اتنا فارغ اور پاگل نہیں ہے کہ بنا کسی بات کے کسی کے پیچھے پڑ جائے، اور اتنا تو مجھے یقین ہے کہ تم اتنے معصوم نہیں ہو جتنے بنتے ہو۔ تم نے ہی کوئی حرکت لازمی کی ہوگی جب یہ حال ہوا تمہارا۔ سمرین نے تن سے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تو اس نے مشکل سے اپنی بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ کو دبایا تھا جو اس کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی تھی۔ زرکا آئی سویر وہ میں نہیں تھا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار، میں تمہیں ایسے ورڈز کیسے کہہ سکتا ہوں؟ وہ صرف ان لوگوں کی شرارت تھی، مذاق تھا، اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو سینے پہ بازو لپیٹے چہرے پہ سخت تاثرات سجائے کھڑی مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی۔ زرکا تو میری بات سن کیوں نہیں رہی ہو آخر؟ مشر نے اس کا بازو پکڑ کے سختی سے پوچھا۔ hey ڈونٹ ٹچ می، بیہیو یور سیلف مشر۔ اور تم نے کیا مجھے اتنا بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ وہ 100% تمہاری آواز تھی، میں نے کسی بھوت سے بات نہیں کی تھی جو تم مکر کر رہے ہو۔ تم نے مجھے وچ کہا اور یہ تک کہہ دیا کہ تم مجھ سے بیزار آ چکے ہو۔ میری جان چھوڑ دو، مجھ سے دور چلی جاؤ، میں تنگ آ گیا ہوں تم سے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ سب میں نے نہیں کہا تھا زرکا۔ شیم آن یو مشر، اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ بجائے تم مجھ سے سوری کہنے کے الٹا اپنے دوستوں پر ہی ساری بات ڈال رہے ہو۔ وہ تمہیں ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، ہمیشہ تمہاری بیک پہ رہتے ہیں، اور تم انہیں بیچ میں لا رہے ہو۔ خود پہ بے انتہا ضبط کرتے ہوئے اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ زرکا کو سمجھانا تو کسی طوفان سے ٹکرانے کی مترادف لگ رہا تھا۔ صحیح بول رہی ہے یہ بندی، لیکن اس کمینے کو ہماری قدر نہیں۔ ایک ہاتھ فہم کے کندھے پہ رکھ دوسرے کو پشت پہ باندھے سمیر نے افسوس سے کہا۔ وہ دونوں ان سے فاصلے پہ کھڑے تھے، لیکن مشر اور زرکا اتنی تیز آواز میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ انہیں بخوبی سنائی دے رہا تھا۔ سٹیئرز کے پاس کھڑے وہ کافی انجوائے بھی کر رہے تھے۔ یار وہ میں نہیں تھا، اور کیسے تمہیں یقین دلاؤں؟
دانت پیستے ہوئے وہ غصے سے تیز آواز میں بول اٹھا، چیخ کیوں رہے ہو؟ اس ٹون میں بات نہیں کر سکتے تم مجھ سے، اپنی آواز آہستہ رکھو، سمجھے؟ انگلی اٹھا کر وہ سختی سے اسے وارن کر رہی تھی۔ یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بال نوچ لے۔ گہری گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے وہ پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ دیکھو زرکا، اس دن حماس نے میری میمکری کی تھی تم سے بات کرتے ہوئے، میری اور اس کی کسی بات پہ نہیں بن رہی تھی، اس لیے اس نے بدلہ لینے کے لیے وہ سب کیا تھا۔ بدقسمتی سے وہ یہاں نہیں ہے، ورنہ میں خود تمہیں کلیئر کروا دیتا، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ میں کیوں سمجھوں مشر؟ خود کو بچانے کے لیے اب تم نے سارا کچھ اس پہ تھوپ دیا۔ بعد میں تم کہو گے وہ میرا نمبر ہی نہیں تھا، وہ میرا فون ہی نہیں تھا، تم نے کسی جن بھوت سے بات کی ہوگی۔ اور اگر بالفرض حماس نے تمہاری میمکری ہی کی تھی تو ماننا پڑے گا، ہی از اے سپر ٹیلنٹڈ یار، اس کے لیے تو کلیپنگ بنتی ہے۔ طنزیہ انداز میں چباتے ہوئے وہ سلو کلیپ بھی کر رہی تھی۔ اگر تمہیں میری بات سمجھنی ہی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ خاموش ہو جاؤ، پوری یونی میں تم نے تماشا لگا کے رکھ دیا ہے۔ مجھ سے تمیز سے بات کرو تم، اور میں نے یہ تماشا اکیلے نہیں لگایا، تم بھی برابر کے شریک ہو میرے ساتھ۔ ایک منٹ ذرا میری بات بھی سن لیں۔ فہم خود پہ اور کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا، اس لیے سمیر کو روکنے کے باوجود وہاں چلا آیا۔ شکر ہے یار تو آ گیا، اب تو ہی بتا اسے سچ کیا ہے، اس دن حماس نے اس سے میری آواز میں بات کی تھی یا نہیں؟ مشر نے بے ساختہ شکر کرتے ہوئے بے صبری سے اسے کہا۔ میں آپ کو بالکل سچ بتاؤں زرکا بھابھی؟ بھابھی کس سے بول رہے ہو تم؟ فہم کی بات پہ زرکا نے غصے سے اسے گھورا۔ اوکے سوری سسٹر، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جس دن آپ کا فون آیا تھا اس دن ہم سب ساتھ میں ہی تھے، حماس بھی وہیں تھا، اور مشر جو کہہ رہا ہے کہ آپ کو چڑیل بھوتنی وغیرہ وغیرہ حماس نے کہا تھا، تو بہت اچھے فہم، تم میرا بہت سچا اور کھرا دوست ہے، بتا زرکا کو کہ اس دن یہ سب باتیں حماس نے اسے کہی تھیں۔ فہم کے کندھے کو زور سے تھپکتے ہوئے اس نے مزید دلاسا دیا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ غور سے مشر کی بات سن کر وہ دوبارہ اس کی جانب مڑ کر پھر سے شروع ہوا۔ ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے یہ زرکا باجی، آپ کو کس احمق نے مشورہ دیا تھا اسے دوست بنانے کا؟ اس دن اسی نے آپ کو خونی بلا کہا تھا، فضول میں یہ حماس کا نام لگا رہا ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ آپ کو آدم خور بلا، خونی چڑیل، کنجیورنگ کی ولن، ویلک سے بھی ملاتا ہے تو آپ یقین نہ کریں، آپ نے اس کے سر پہ اپنی ہیل مار کے اس کی اپنی زندگی سے دفع کر دینا ہے۔ لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کہوں گا، میں نہیں چاہتا کہ آپ دونوں کا ریلیشن اتنی سی بات پہ خراب ہو۔ ظاہر ہے انسان ریلیشن شپ میں کبھی کبھار اکتا بھی جاتا ہے، تو ایسے میں اگر یہ آپ کو بلا ولا کہہ دیتے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، اگنور کریں، چل کریں، بندہ یہ ویسے بہت اچھا ہے، اور یہ تو میں نے آپ کو بتایا۔ بس اتنا کافی ہے، تیرے قتل کا انتظام ہو چکے، اب نکل یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گوہرے افشانیاں کر کے مشر اور زرکا کے غصے کو مزید ہوا دیتا، سمیر جلدی سے بیچ میں آ کر فہم کو زبردستی وہاں سے لے کر بھاگا۔ مشر کے تاثرات اتنے خطرناک تھے کہ اس سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہیں فہم کو گردن سے دبوچ کر نیچے پٹخ دیتا۔ زرکا میری، اس نے کچھ بولنا چاہا تھا، جبھی وہ ہاتھ اٹھا کے اسے روک گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد بھی کچھ سننے کے لیے باقی رہ جاتا ہے، مجھے امید ہے مشر آج کے بعد تم مجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے۔ زہر خند لہجے میں کہتے ہوئے نفرت سے بھرپور نگاہ اس پہ ڈال اپنی ہیل کی ٹک ٹک کرتی وہاں سے جا چکی تھی، جیسے ہمیشہ کے لیے اسے خداحافظ کہہ دیا ہو۔ کچھ دیر تو وہ خالی خالی نظروں سے لب بھینچے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے غصے سے دانت پیستے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتا ڈپارٹمنٹ کے اندر بڑھنے لگا۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے وہ لوگ کلاس میں داخل ہوئے تھے جہاں سے باہر جاتے وسامہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچے۔ کسے مار کر آ رہے ہو؟ وسامہ نے انہیں گہری گہری سانسیں بھرتے دیکھ چھیڑا۔ مار کر نہیں آ رہے، لیکن اب مار ضرور کھائیں گے۔ پھولی سانسوں کے درمیان فہم بولا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تو سمیر نے اسے ساری بات کہہ سنائی۔ بہت اچھا کام کیا فہم، وسام نے ستائش سے اسے شاباشی دی۔ ہے نا؟ مسکراتے ہوئے اس نے اپنے فرضی کالر جھاڑے۔ فہم! مشن کی دھاڑ نے پوری کلاس کے در و دیوار ہلا کے رکھ دیے تھے۔ مارے گئے۔ وہ فوراً ڈیسک کی جانب بھاگا چھپنے کے لیے، لیکن آستین چڑھا کر سر پہ خون سوار کیے وہ کلاس میں داخل ہوتی اسے دیکھ چکا تھا۔ آج تو میرے ہاتھوں قتل ہوگا فہم، لکھ لے تو۔ اوئے پاگل ہو گیا تو سالے، بھائیوں میں تیرا بھول گیا کیا ایک پرائی لڑکی کے لیے مجھے قتل کرے گا؟ تیرا خون سفید ہو گیا۔ تیری کسی بکواس کا مجھ پہ اثر نہیں ہوگا کمینے انسان۔ اسے گھورتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا جو ڈیسک پر سے پھلانگتا ہوا پوری کلاس میں گھوم رہا تھا۔ تم دونوں کیا انجوائے کر رہے ہو؟ روکو اس پاگل کو۔ مشر سے بچنے کی کوشش میں ہلکان ہوتا فہم چیخ کر ان کو بولا جو پروفیسر کی اونچے چبوترے پر بیٹھے مزے سے ان کا شو دیکھ رہے تھے۔
دیکھ مشر، تجھے پاگل بول رہا ہے، اب تو بالکل نہ چھوڑی اس بغیرت کو۔ چپس منہ میں ڈالتے ہوئے وسامہ نے اس کے غصے میں مزید اضافہ کیا۔ تھوڑی تک و دو کے بعد وہ اس کے ہاتھ ہی لگ چکا تھا۔ چھوڑ دے بھائی، جان سے مارے گا کیا؟ مشر نے اپنا بازو اس کی گردن کے گرد گھما رکھا تھا جسے چھڑوانے کے لیے وہ مچل رہا تھا۔ مار ڈال مشر، اس کو مار ڈال، دوستی کا نام خراب کیا ہے آج اس نے، تیرا بریک اپ کروا دیا زرکا بھابھی سے، اب تو وہ ساری زن کی شکل نہ دیکھے گی تیری۔ جلدی پہ تیل چھڑکنے کا کام وہ بخوبی کر رہے تھے۔ وہ ڈسچارج ہو کے گھر آ چکا تھا، لیکن ڈاکٹرز کی ہدایت پر ابھی مکمل ریسٹ پر تھا۔ اس وقت لان میں کین کی کرسی پر میز پر پاؤں رکھے بیٹھا تھا، پلاسٹر زدہ ہاتھ میں فون پکڑ رکھا تھا۔ اس حالت میں بھی اس کی جان نہ چھوڑنا تم، انیسہ نے اس کے لیے سیب کاٹتے ہوئے ناگواری سے اس کے آئی فون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں کنان صاحب، فون کی جان چھوڑیے اور یہ سوپ نوش فرمائیے۔ تب بھی امائزہ نے گرما گرم سوپ کا باؤل اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، پھر انیسہ کے ہاتھ سے کٹے ہوئے سیب کی پلیٹ لے کر خود بھی کنان کے برابر میں چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ آپ لوگ مجھے ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے میں کوئی 1.5 سال کا بچہ ہوں۔ زرمین ابھی نماز پڑھ کر آئی تھیں، جب اس پر مختلف آیتوں کا ورد کر کے دم کیا تو وہ منہ بنا کر بولا، تم تو ہمارے لیے بچے ہی رہو گے کنان، چاہے سے خود 10-12 بچوں کے باپ کیوں نہ بن جاؤ۔ زرمین نے پیار سے کہا تو سوپ پیتے ہوئے اسے اچھو لگ گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں پھپھو، 10-12 بچے؟ وہ حیرت کی انتہا پر تھا۔ 10 تمہارے، 10 سواش بھائی کے اور 10 میرے؟ ممی اپنا گھر تو بچوں کی فوج سے بھر جائے گا۔ حماس نے امائزہ کے ہاتھ سے سیب کی پلیٹ تقریباً چھینتے ہوئے کنان اور زرمین کو کہا۔ وہ ابھی اسٹور سے ماہ کنان کی دوائیاں لے کر آیا تھا۔ کتنے بدتمیز ہو تم حماس، امائزہ نے اسے گھورا۔ لو، اس میں بدتمیزی کی کیا بات ہے، میں نے کچھ غلط کیا ہے ممانی جان؟ اس نے سیب کی کاشی منہ میں ڈالتے ہوئے انیسہ سے پوچھا۔ نہیں بھائی، بالکل ٹھیک کہا ہے، لیکن 10 کچھ کم نہیں ہو جائیں گے؟ کم از کم 20-30 تو ہونے چاہیے نا؟ انیسہ نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ میری بیوی تو پاگل ہو جائے گی اتنے بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے۔ نگاہوں کے سامنے فرال کا نازک سا سراپا جھلملایا تو وہ جھرجھری لے کر بولا، تمہاری بیوی بس تمہیں سنبھالے وہی کافی ہوگا اس کے لیے۔ زرمین نے اسے مصنوعی آنکھیں دکھا کر کہا تو سب کے چہروں پہ تبسم پھیل گیا۔ وہ پورچ میں گاڑی روک کر سیٹی پہ کوئی شوخ دھن بجاتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ قدموں کا رخ گھر کے اندرونی سمت تھا، لیکن غیر ارادہ سی نگاہ وسیع لان میں کین کی کرسیوں پہ موجود ان لوگوں پر پڑی تو بے ساختہ تھٹک کر وہیں رک گیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے ساکت وجود لیے اس دشمن جان کو کسی بات پہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ربا اور امائزہ کے ساتھ دھانی رنگ کی کڑھائی والے دیدر زیب لباس میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح سیاہ چادر وجود پہ پھیلائے، وہ حماس کو ساکت و جامد کر گئی تھی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ وہ اسے اس طرح اپنے گھر میں نظر آئے گی۔ روبوٹک انداز میں چلتے ہوئے وہ ان کے پاس آ گیا۔ آئیے حماس بھائی، ان سے ملیے، یہ ہیں سمرین آپی کی دوست فرال آپی۔ ربا نے چہکتے ہوئے اس کا تعارف کروایا۔ میں جانتا ہوں ربا، کنان کی انگیجمنٹ میں مل چکا ہوں میں۔ پرشوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے حماس نے نرمی سے امٹتی مسکراہٹ دبا کر ربا سے کہا، لیکن نظروں کے حصار میں اسے ہی رکھا تھا، جو اسے وہاں دیکھ کر ایک دم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ حماس کی بدلتی نگاہ سے وہ ناواقف نہیں تھی۔ آپ اندر چلے جائیے حماس، امائزہ نے اسے کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھتے دیکھ بظاہر مسکرا کر لیکن دانت پیستے ہوئے کہا، مجھے آپ کی کمپنی انجوائے کرنی ہے امائزہ۔ اس نے بھی نہایت ہی شرافت سے آنکھیں پٹ پٹا کر مسکراتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ یقین کریں فرال آپی، میں نے اپنی پوری زندگی میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے اتنی عزت سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ربا نے کانوں کو ہاتھ لگا کر ہنستے ہوئے کہا، چپ کرو بھوتنی۔ حماس نے فوراً ہی آنکھیں دکھاتے ہوئے اس کے سر پہ چپت رسید کی۔ انکل اور آنٹی بھی آئے ہیں، ان سے بھی مل لو جا کر۔ امائزہ نے سابقہ انداز برقرار رکھتے ہوئے اسے پھر وہاں سے اٹھانا چاہا۔ مل لوں گا، پہلے ان سے تو حال احوال دریافت کر لوں، دل نشیں انداز میں کہتے ہوئے وہ مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ کیا حال ہے مڑا؟ ابرو اچکا کر چمکتی آنکھوں سے اس نے ڈائریکٹ فرال سے پوچھا، جو اس کے اتنے فری ہونے پر ناپسندیدگی سے پہلو بدل رہی تھی۔ الحمدللہ، زبردستی مسکراتے ہوئے اس نے یک لفظی جملہ کہہ کر ذرا کی ذرا حماس کی نگاہوں میں دیکھا تھا، جہاں ناراضگی بھری تھی۔ وہ تو اس کے ناراض سے مکھڑے کو دیکھ کر بھی بے خود ہوا جا رہا تھا۔ ہائے، ظالم کی ہر ادا دل میں ٹھاپ بن کے بجتی ہے۔ نچلا لب دانتوں تلے دبائے وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے اتنی جلدی جا رہے حماس بھائی، اور کچھ نہیں پوچھیں گے فرال آپی سے؟ ربا نے حیرت بھری شرارت سے پوچھا۔ ابھی تو ان کے مزاج بڑے برہم اور ماحول سازگار نہیں لگ رہا مجھے، بعد میں پھر کبھی تفصیل سے پوچھوں گا۔ زومینی انداز میں ایک گہری نگاہ اس کے جھکے سر پہ ڈال کر وہ پھر سے سیٹی پہ دھن بجاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔
سمرین کے والدین کچھ دیر پہلے ہی کنان کی عیادت کر کے واپس گئے تھے۔ انیسہ اپنے روم کی جانب جا رہی تھیں جب زرمین کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا تو ہلکا سا نوک کر کے اندر چلی آئیں۔ کیا سوچ رہی ہیں آپا؟ انہیں راکنگ چیئر پہ گہری سوچ میں گم بیٹھے دیکھ انیسہ نے پوچھا اور پاس ہی رکھے سنگل صوفے پہ براجمان ہو گئیں۔ زرمین کے چہرے پہ دکھ کی پرچھائیاں سی پھیل گئیں۔ کیا ہوا آپا، سب ٹھیک ہے؟ انہیں خلاف معمول اتنا خاموش دیکھ کر انیسہ نے پریشانی سے پوچھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں تم سے انیسہ۔ زمین کے نم لہجے پر وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھیں۔ اما ایسا مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی عزیز ہے۔ میری دلی خواہش تھی کہ وہ میری بیٹی بن کر ہمیشہ اسی گھر میں رہے، لیکن میرے دونوں بیٹے کافی دل برداشتہ کیا مجھے دونوں نے۔ نم آنکھوں کو ٹیشو سے صاف کرتی ہوئی وہ یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ کیوں ایسے باتیں کری آپا؟ یہ تو بس نصیب کی بات ہوتی ہے۔ آپ پلیز سواش اور حماس کی طرف سے دل برا نہ کریں۔ انیسہ نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے کہا۔ لیکن انیسہ، انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو انیسہ نے بہت آرام سے ان کی بات کاٹ کر سمجھانے والے انداز میں کہنا شروع کیا۔ کوئی بات نہیں آپا، میری اور زوار کی بھی یہی خواہش تھی امائزہ اور سواش کو ایک ساتھ دیکھنے کی، لیکن یہ تو بچوں کا نصیب ہے، ہم تو اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ پلیز اس بارے میں مت سوچیں، شاید یہی ان کے حق میں بہتر ہو۔ تم سچ میں بہت اچھی ہو انیسہ، زرمین نے محبت سے کہتے ہوئے انہیں گلے لگا لیا تھا۔ کہنے کو تو وہ ان کی بھابھی تھیں، لیکن کبھی ان کے بیچ روایتی ننند بھابھی والا رشتہ نہیں رہا تھا۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ انیسہ کی محبت و عزت کا تھا، جو انہوں نے ہمیشہ زرمین کو ننند سمجھنے کی بجائے بڑی بہن سمجھ کر دی تھی۔ اور صرف زوار ہی نہیں، وہ خود بھی زرمین کے ساتھ ساتھ سواش اور حماس سے بھی اپنے بچوں کی طرح ہی محبت کرتی تھیں۔ اچھا چلیں، اب یہ بتائیں کہ مسز عمر کو کیا جواب دینا ہے پھر؟ انیسہ نے ماحول پر چھائی افسردگی بدلنے کے لیے لہجے کو حشاش بشاش بنا کر پوچھا۔ سچ پوچھو تو مجھے صفوان بہت پسند آیا ہے، کافی رکھ رکھاؤ والا سمجھدار بچہ ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بھی شاندار ہے، اور سب سے بڑھ کر اتنے معزز پیشے سے منسلک ہے۔ وہ واقعی میں صفوان سے خاصی متاثر تھیں، کیونکہ جب بھی اسے ملاقات ہوئی تھی ہمیشہ ہی اس کی سعادت مندی و فرما برداری، سینس آف ہیومر، انداز گفتگو سب انہیں بھایا تھا۔ چلے پھر رات کو زوار آتے ہیں تو ان سے بھی حتمی بات کر کے پھر مسز عمر کو جواب دے دیں گے، انیسہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شکریہ انیسہ، زرمین نے ممنونیت سے کہا۔ کیوں شرمندہ کریں آپا، اور پلیز میری ریکویسٹ سمجھ لیں آپ اسے کہ سواش اور حماس سے آپ اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کریں گی۔ میں نہیں چاہتی ان پر کوئی بھی دباؤ پڑے۔ جیسے تم چاہو گی ویسے ہی ہوگا، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی ساتھ مسکرا دیں۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد چینج کر کے وہ پارکنگ میں آ کر اپنی گاڑی نکالنے لگا تھا جب ہی اس کے فون پہ ملازم کی کال آنے لگی۔ بولو شبیر۔ اگنیشن میں چابی لگاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس نے فون یس کر کے کان سے لگا کر پوچھا، لیکن آگے سے جو کچھ اسے بتایا گیا تھا اس کے حواس کنک کرنے کے لیے کافی تھا۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ صفوان کو اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ فون بند کر کے ڈیش بورڈ پہ پھینک کر فل سپیڈ سے گاڑی دوڑاتے ہوئے اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا، جو اس کے گھر سے 10-15 منٹ کی مسافت پہ واقع تھا۔ ہائے سمرین مت پوچھو یار، اتنا ہی برا حالت ہو رہی ہے کنان لالا کی، سر پہ پٹی، ہاتھ پہ پٹی، ٹانگ پہ پلاسٹر، بہت ہی برا ہوا۔ سمرین کا لیپ ٹاپ گود میں رکھے پاس پڑے چپس کے باؤل میں سے نکال کر کھاتے ہوئے وہ افسوس سے کہہ رہی تھی، اور جب سے وہاں سے آئی تھی کم و بیش وہیں کی باتیں کیے جا رہی تھی۔ بہت اچھا ہوا تمہاری کنان لالا کے ساتھ، سمرین نے اس کے ہاتھ سے باؤل لیتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا۔ ہائے تم کتنا ظالم ہو، کوئی فکر ہی نہیں اپنے منگیتر کی۔ گال پہ انگلی ٹکائے وہ حیرت سے بولی۔ جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں نا فرال، اس کے ساتھ یہی سب ہونا ہے۔ اس کا انداز اب بھی لاپرواہ تھا۔ قسم سے عمار کو تو بہت ہی افسوس ہوا۔ تم اس کو چھوڑو اور مجھے اپنی پریزنٹیشن دکھاؤ جو تیار کر رہی تھیں۔ سمرین کے کہنے پہ اس نے لیپ ٹاپ کی کھلی ہوئی اسکرین اس کے سامنے کر دی۔ یہ کیا ہے؟ اسکرین پہ چلتی بابی کیو کی مووی دیکھ کر وہ بے ساختہ حیرت سے پوچھ بیٹھی۔ تم تو پریزنٹیشن بنا رہی تھی نا؟ اب کی سمرین نے کڑک انداز میں پوچھا۔ ہاں بنا تو رہی تھی، لیکن پھر ہمارا دل نہیں کیا۔ اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ کھلکھلاتی ہوئی اقرار جرم کر رہی تھی۔ بدحواسی میں ریسیپشن سے روم نمبر معلوم کر کے وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے تیسرے فلور پہ آیا، لیکن کمرے سے باہر آتے ڈاکٹر اور نرس کو دیکھ کر اپنے قدم وہیں روک لیے۔ ہیلو ڈاکٹر، میں ڈاکٹر صفوان ہوں، سٹی ہاسپٹل سے۔ میری مدر اب کیسی ہیں؟ اپنا تعارف کرواتی ہوئی اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ہیلو ڈاکٹر صفوان، کیسے ہیں آپ؟ کافی زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں، بٹ ناؤ شی از بیٹر۔ بس یہ دھیان رکھیں کہ ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو، انہیں جتنا سٹریس سے دور رکھیں اتنا ہی ان کی صحت کے لیے مفید ہے، ادروائز۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟
ان کی بات روکنے پر اس نے پریشانی سے عجلت میں پوچھا۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی اگلی بات پر اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ ڈاکٹر اس کا شانہ تھپک کر آگے بڑھ گئے تھے جبکہ وہ بے جان قدموں سے چلتے ہوئے روم کے اندر چلا آیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے ممی؟ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ تکیوں کے سہارے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس طرح ناراض تو نہ ہو مجھ سے۔ تمہیں میری ناراضگی سے کون سا فرق پڑتا ہے صفان؟ آزردگی سے کہا گیا ان کا جملہ اسے تڑپا ہی گیا۔ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ماں ہیں آپ میری، آپ کی ناراضگی سے فرق نہیں پڑے گا تو پھر کس سے پڑے گا؟ تو پھر تم میری بات کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ ممی اس بارے میں ہم گھر جا کر بات کریں گے، فی الحال آپ کی کنڈیشن ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ نظریں چراتے ہوئے اس نے اسپاٹ انداز میں کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں صفان، میں نے پوری زندگی میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اگر تمہارے انکار کی کوئی وجہ ہوتی تو میں کبھی تمہیں اتنا ہرگز فورس نہ کرتی، لیکن جب وہ لڑکی کسی اور کا نصیب بن چکی ہے تو تم کیوں ساری زندگی اس کے نام پہ گزارنا چاہتے ہو؟ دیکھو سیفی، مجھے بس تمہاری خوشیاں عزیز ہیں بیٹا، اور میں جانتی ہوں عمائزہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ خالی دل کے ساتھ بھی کوئی کبھی خوش رہ سکا ہے؟ وہ تمہارا دل خوشیوں سے بھر دے گی بیٹا، بس ایک دفعہ اپنی ماں کی بات مان کر تو دیکھو۔ چند لمحے یوں ہی وہ نظریں جھکائے اپنی بوٹ کو دیکھتا رہا، پھر جب سر اٹھا کر اپنی ماں کی آنکھوں میں نظر آتی آس اور مان کو دیکھا تو سیکنڈ میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ سمرین اس کی زندگی تھی اور اس کے سوا کسی کو سوچنا بھی اس کے لیے محال تھا، لیکن اب بات اس کی ماں کی زندگی کی تھی، پوری دنیا میں اس کا واحد سہارا، جنہیں وہ کوئی دکھ یا تکلیف دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا قسمت اسے اس طرح سے بے بس کر کے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے گی۔ میرے لیے سب سے پہلے آپ ہیں ممی، میری زندگی بھی آپ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آج جو کچھ ہوا اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہوا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ جو آپ چاہتی ہیں، جیسا چاہتی ہیں، سب ویسے ہی ہوگا، بس آپ جلد صحت یاب ہو جائیں، اس سے زیادہ اور کچھ عزیز نہیں مجھے۔ ان کے ہاتھوں کو اپنے نم آنکھوں سے لگائے وہ گہرے دکھ سے کہہ رہا تھا۔ ایک دم سے اپنے دل کے خالی ہو جانے کا احساس اسے شدت سے بے چین کیے دے رہا تھا۔ اگر قسمت نے عمائزہ کو ہی اس کے نصیب کے ساتھ جوڑا تھا تو پھر ایسے ہی صحیح۔ گھریلو حلیے میں موجود شازمہ کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی وہ میگزین کی ورقردانی کر رہی تھی۔ آج یونی سے آف لیا ہوا تھا، جبھی لاؤنج کے داخلی دروازے پہ نظر پڑتے ہی وہ عجلت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ رضوان شاہ اسے اپنے حصار میں لیے اندر آ رہے تھے، جس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا، ہاتھ پیر الگ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ کیا ہوا ہے سمرین، تم ٹھیک تو ہو بیٹا؟ رضوان، کیا بات ہوئی ہے، کچھ تو بتائیے۔ شازمہ نے سخت پریشانی کے عالم میں باری باری ان سے پوچھا۔ فرال بیٹا سمرین کو بیڈ روم میں لے جاؤ، ان کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ فوراً حرکت میں آئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ ان دونوں کے جانے کے بعد شازمہ نے ان کے بازو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میم سمرین کو ہاسپٹل سے لے کر آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد وہ پھر گویا ہوئے۔ راستے میں کچھ لوگوں نے گاڑی رکوا کر سمرین پہ پسٹل تان لی اور کہا کہ ایس پی سے کہو کہ کیس کی فائل بند کر دے ورنہ نتیجہ خطرناک ہوگا۔ گہری سانس بھر کر وہ 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی مسلنے لگے۔ کون سی کیس کی فائل؟ وہ فکرمندی سے بولی۔ جب سے ان دونوں کی منگنی ہوئی تھی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا جس نے ان کا سکون درہم برہم کیا ہو۔ اب یہ تو کنان کو ہی معلوم ہوگا۔ سمجھ نہیں آتا یہ لڑکا ٹک کر کیوں نہیں بیٹھتا، اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھائے گئی ہے۔ اللہ نہ کرے رضوان، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ان کے ناگواری سے کہنے پر وہ دہل کر بولیں، جب سے منگنی کی ہے تب سے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ ہاں لیکن انہوں نے کچھ بولنا چاہا تو رضوان شاہ نے ٹوک دیا۔ اب سنجیدگی سے کچھ سوچنا پڑے گا، پھر سوچ انداز میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ انیزہ اور زرمین کی طرح زوار ملک کو بھی یہی لگتا تھا کہ عمائزہ کے لیے سواش ایک بہترین شخص ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی لاڈلی کے ساتھ اسے ہی سوچا تھا، لیکن انیزہ کے ذریعے جب سواش کا انکار ان تک پہنچا تو ان کی حالت بھی انیزہ اور زرمین سے مختلف نہیں تھی۔ کم از کم انہیں سواش سے اس صاف انکار کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو ہمیشہ تابعداری سے ان کی کہی ہر بات پہ جی ماموں، ٹھیک ہے ماموں کہہ کر سر جھکا دیا کرتا تھا، لیکن جہاں انہیں اس کی فرما برداری پہ اندھا اعتماد تھا وہ وہیں ان کی امید توڑ گیا تھا۔ لیکن اس بات کو انہوں نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ سواش اور حماس کو بھی وہ ماں کنان کی طرح ہی اپنے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے تھے، اور پھر جب مسز عمر نے عمائزہ کے لیے دیے گئے پروپوزل کی بابت فون کر کے پوچھا تو زوار ملک نے نہ صرف انہیں ہاں کر دیا اور گھر پہ انوائٹ بھی کر لیا۔ مسز عمر کے جلدی شادی پہ زور دینے کی وجہ سے انہوں نے 2 مہینے کے بعد کا وقت دے کر منگنی کی تقریب کرنے سے سہولت سے منع کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ عمائزہ کو انگوٹھی پہنا کر رسم کرنے کے ساتھ بات پکی کر گئی تھیں۔
ماہرہ زینب خان کی قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے قسط نمبر 12 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے